الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما امام الحنفاء افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، ہماری ایک وقت سے گفتگو چل رہی تھی قبلہ مفتی محمد احمد سعید صاحب سیالوی صاحب سے، تو کچھ عرصہ میں ملک میں نہیں رہا، ایک ریسرچ ورک میں چلا گیا، تو کئی ممالک کا میرا وزٹ تھا، تو موقع پا کر حضرت قبلہ مفتی صاحب نے 2-3 کلپ جو ہے جاری فرمائے، تو پھر میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کا جواب پیش کر دیا جائے۔ مفتی صاحب قبلہ، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور چھانٹی شروع کر دی احادیث کی تعداد کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ممکن تو کیا ناممکن تو کیا محال ہے کہ آپ یہ کہہ پائیں کہ ہماری کتب سنی جو ہیں ان کے اندر فیضان روافظ نہیں، یہ تو آپ کے لیے محال ہے۔ جہاں تک آپ کی چھانٹی کی بات ہے کہ آپ نے پہلے سفیان الثوری سے کچھ روایات منہا کر دیں، پھر آگے وکیع بن الجراح سے کر دیں، پھر جناب والا سلمان بن بہران سے کر دیں، تو الحمدللہ فقیر اسی ریسرچ میں ہی گیا ہوا تھا جو آپ نے پہلے بیان فرمایا تھا۔ اسود دولی سے آپ کا شور شرابہ شروع ہوا، تو آپ چھانٹی کرتے جائیں بالکل، لیکن آپ کو مبارک ہو کہ بحمدللہ تعالی ہمارا وہ 5 جلدوں کا موسوعہ پہلا آ چکا ہے۔ اس میں جو ہم نے جن کتب احادیث سے روایات شیعہ لی ہیں، روایات روافظ لی ہیں، ان میں بطور خاص بطور عنوان جو میرا موضوع تھا وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب کا وہ ذخیرہ یا فتاوی جات یا رسائل کا وہ ذخیرہ جن میں انہوں نے احادیث طیبہ سے استدلال کیا ہے، استفادہ کیا ہے۔ ان میں سنن بھی ہیں، صحاح بھی ہیں، معاجم بھی ہیں، مسانید بھی ہیں، مصنفات بھی ہیں، ہر قسم کے صنف سے انہوں نے استفادہ فرمایا ہے۔ اور میں نے آپ کو مبارکباد دی تھی کہ 70 سے زائد فیصد فیضان روافظ اعلیٰ حضرت کی تخلیقات میں ہے، تو بحمدللہ تعالیٰ وہ ریکارڈ جمع ہو چکا ہے اور ہم اسے پیش کر رہے ہیں۔ اب آپ تو 16,000 کے عدد سے گھبرا گئے ہیں کہ یہ 16,000 سے ہم کم کرتے کرتے نہ جانے کہاں جائیں گے، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس وقت جو ہم نے آپ کے سامنے روافظ کا فیضان اور شیعہ، غالی شیعہ یا سادہ شیعہ کا جو فیضان آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس کی تعداد اس قدر ہے کہ آپ کے دماغ کو پسینہ آ جائے گا، آنکھیں پھترا جائیں گی، دل اڑ جائے گا، ہوا ہو جائے گا۔ تو یہ سنیے، 1,47,522 احادیث ہیں جو فیضان روافظ سے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ہم صحاح ستہ کے علاوہ جو کتابوں کا اضافہ کیا ہے، ہم نے اس میں کچھ مسانید ہیں، معاجم ہیں اور مصنفات ہیں وغیرہ۔ تو بحمدللہ تعالی آپ کو چھانٹی کرتے کرتے ایک صدی لگ جائے گی۔ مفتی صاحب کہاں پھر رہے ہیں آپ، اور ہمیں ڈراتے ہو، چھانٹیوں سے ڈراتے ہو اور پھر الزام لگاتے ہو کہ ہم بددیانتی کرتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ یاد رکھیں، میری کسی بھی کتاب میں کسی شیعہ مصدر علم کا ایک حرف بھی نہیں ہے۔ میں نے جس کو بھی رافضی ڈکلیئر کیا ہے وہ اپنے ذاتی مطالعے کی بنیاد پر نہیں کیا، وہ ہمارے اہل سنت کے رجالی آئمہ جو ہیں، محققین جو ہیں، ان کے اقوال کو نقل کیا ہے، ان کو ہی نقل کیا ہے۔ ذاتی میری کوئی رائے نہیں، نہ میری کوئی ذاتی حیثیت ہے۔ میں تو ایک طالب علم بھی پورا نہیں ہوں، عالم ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ البتہ سب اب
آپ سمجھ جائیں گے کہ سچ سامنے آ چکا ہے کہ آپ کس پانی میں ہیں، کتنا دمخم ہے آپ کے اندر۔ تو لیجیے یہ چھاٹی کرتے جائیے۔ 1,47,522 روایات، یہ ہم نے مصادر اہل سنت سے، جو حدیث کے مصادر ہیں، ان میں سے ہم نے یہ تعداد جو ہے وہ جمع کی ہے، کلیکٹ کی ہے، اور ان میں جو روات کی تعداد ہے وہ 218 ہے۔ میری اس کتاب کے اندر جو ہے وہ تقریباً 150 یا 250 کے قریب تھی۔ تو یہ کتابچہ تو بطور ٹرائل پیش کیا تھا، صرف آپ کو ہلکا سا چھوٹا آئینہ دکھانے کے لیے۔ اب چونکہ پوری دنیا سے، عرب دنیا سے بھی، عجم دنیا سے بھی، یورپ سے بھی، ادھر ادھر سے بھی یہ کالیں اور میلیں آ رہی ہیں کہ وہ احادیث جمع کر دی جائیں۔ یہ تو فگر بتایا ہے اور ان کا کچھ نمونہ بتایا ہے 5 جلدوں میں۔ بحمد اللہ تعالیٰ 11ویں والے کے نام سے ہم نے 11 جلدوں پر مشتمل وہ تمام احادیث جو ہیں وہ جمع کر لی ہیں۔ وہ بھی بحمد اللہ تعالیٰ بہت جلد منظر عام پر آئے گی اور ہر ایک اہل سنت کے گھر میں وہ پہنچے گی اللہ کے فضل و احسان سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جہاں سے بات اٹھائی تھی کہ ابو الاسود دولی اور ابو الاسود نوفلی کے حوالے سے جو آپ نے شور شرابہ ڈالا تھا، تو میں اسی حوالے سے بطور خاص عراق گیا ہوں اور میں نے ان روات کی چھان بین کی، اور پھر ان کا جو ریکارڈ ہے پرانا وہ، اور جہاں جہاں ان کے خاندان کے لوگ موجود ہیں وہ، تو جگہ جگہ میں پہنچا بحمد اللہ تعالیٰ۔ نجف اشرف گیا، کوفہ گیا، بغداد شریف گیا، موصل گیا، مدائن گیا، اور جناب والا کوفہ گیا، کربلا گیا۔ تو جہاں جہاں ان کے خاندانی معاملات تھے وہ میں نے تلاش کیے بحمد اللہ تعالیٰ۔ اس کا ریکارڈ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ ہاں، تصدیق کے لیے اگر آپ کے اندر لیاقت ہے عربی تکلم کی، عربی آپ سمجھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، تو آپ کو میں ان کے خاندانوں کی جو اس وقت بھی موجود ہیں روئے زمین پر، میں آپ کو ان کے مقتدر علماء سے ملاقات کروا سکتا ہوں ٹیلی فون کے ذریعے۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ قبلہ عالم آپ سمجھے ہی نہیں تحقیق کیا ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ کس ریسرچ میتھڈالوجی پر پہنچیں پھر آپ اس میدان میں آئیں۔ تو آپ نے تو تحقیق کی دنیا میں قدم ہی نہیں رکھا، ابھی تو آپ کے دودھ کے دانت بھی نہیں نکلے تو میدان مارنے آ گئے ہیں۔ چلیں، بہرحال ویلکم۔ یہ جو ابو الاسود، اس کا نام محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ہے، اور یہ اسدی قبیلے سے ہے۔ اور جانتے ہیں اسدی قبیلہ کون ہے؟ اسدی قبیلہ وہ ہے جن کی زمینوں میں آج کربلا معلیٰ ہے۔ جب آپ کے ننہال نے آپ کے ماموزاد بھائی یزید ملعون نے اہل بیت علیہم السلام کو شہید کیا، قتل کیا، اور ان کے وجودوں پر گھوڑے دوڑائے اور ان کے مقدس وجودوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، تو اس وقت چونکہ آپ کے ننہال کے جو آتش انتقام تھی وہ تو بجھی، لیکن اہل ایمان جو تھے اس وقت وہ بلبلا اٹھے۔ تو یہی وہ مقدس قبیلہ ہے جس نے خانوادہ رسالت کے معصوم وجودوں کے ٹکڑے جمع کیے اور ان کے دفن کفن کا اہتمام کیا، انتظام کیا، انصرام کیا، اور ان کی مزارات کی تشکیل دی اور ان پر پہرا دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ شروع سے ہی خدام چلے آ رہے ہیں، یہ نسل در نسل، اور اسی لیے اس خدمت کی برکت سے ان کو اللہ نے علم اور حکمت تفویض کیا ہوا تھا۔ یہ صرف راویان حدیث ہی نہیں ہیں، بہت کچھ ہیں۔ آپ کے مطالعے میں یہ چیز ہے ہی نہیں، اور نہ ہی آپ اس حق کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ میں اس قبیلے کے مقدس محترم مقتدر زعماء سے ملا ہوں، اور ان سے نسل در نسل کا ایک تسلسل جو ہے تاریخی وہ بھی پوچھا۔ پھر انہوں نے وہ شجرے دکھائے، پھر ساتھ ساتھ جناب والا وہ تاریخی حقائق جو ہماری اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، جو آپ کی نظر سے اوجھل ہیں، تو وہ چیزیں سارا ریکارڈ بحمد اللہ تعالیٰ میں لے آیا ہوں اور وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ اسدی قبیلہ شیعہ تھا،
اور آج بھی وہ شیعہ ہیں نسل در نسل، لیکن وہ پاکستانی شیعوں سے ذرا مختلف ہیں، بس اتنا کی فرق ہے۔ تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ کی پہلی گرفت جو ہے وہ بھی ناکام رہی۔ دوسری گرفت آپ نے فرمائی تھی کہ سفیان ثوری جو ہے یہ سنی ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ ان کا شیعہ ہونا تو نصاً میں نے دکھا دیا ہے، شیخ الاسلام امام ابن قتیبہ نے ان کو شیعہ کہا ہے، اور صاحب میزان الاعتدال والوں نے بھی ان کے اندر تشیع محسوس کیا ہے، اگرچہ قلیل یا یسیر کیا ہے لیکن ہے۔ آپ نے جس تسنن کا ٹائٹل دیا ہے وہ تو ویسے ہی جعلی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب والا جو شیخین پر اہل بیت کو مقدم کرے وہ شیعہ ہے، رافضی ہے۔ میں گزارش کروں گا مفتی صاحب، علم، حکمت، دانائی، شعور اور فطری اعتدال اور ساتھ ساتھ دیانتداری آپ سے کوسوں دور ہے۔ یہ جو آپ نے یہ گھڑا ہے تصور دین، اس کی کوئی بنیاد بھی ہے؟ یہ کون سا تقدم ہے؟ کس تقدم کی آپ بات کرتے ہیں؟ جو شیخین کو مقدم سمجھے ثقلین پر وہ تو افضل ہے، اور وہ جناب والا سنی بھی ہے، اور جو ثقلین کو افضل مانے یا مقدم سمجھے وہ رافضی ہے۔ یہ کس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے؟ آپ کے پاس کوئی اس کی شرعی دلیل ہے؟ روح کائنات کی بریلویت کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم نے تو ایک جھگڑا ہی ختم کر دیا تھا انوار الثقلین لکھ کے، وہ مذہب ہی دفن کر دیا ہے، جہاں آپ لوگوں نے جعلی مذہب اور اختراعی مذہب، حجرہ ساز مذہب تشکیل دیا تھا ثقلین اور شیخین کے مابین مفاضلے کا، اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، سب ڈرامہ بازی ہے۔ مفتی صاحب، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک صورت نہیں، ایک آیت نہیں، ایک حصہ آیت نہیں، ایک لفظ نہیں، ایک حرف ہی دکھا دو۔ چیلنج ہے روئے زمین کی ملائیت کو، جو اس کنٹیسٹ میں نازل کیا گیا ہو، نصاً بطور نص دو حقیقتوں کو سامنے رکھا جائے، ثقلین کو بھی شیخین کو بھی، اور شیخین کو مقدم کیا جائے، اس میں مقدم کیا گیا ہو اس میں، اور ثقلین کو یعنی اہل بیت کو مؤخر کیا گیا ہو۔ ایک حرف، پوری کائنات کے اہل علم جو سنی ٹائٹل رکھتے ہیں، جو یہ جعلی عقیدہ رکھتے ہیں کہ شیخین مقدم ہیں، ایک حرف کوئی نہیں دکھا سکتا بطور نص۔ تو جب حضور عظمت الہی میں اس طرح کا کوئی ڈرامہ نہیں ہے، کوئی جوڑ توڑ نہیں ہے، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ حجرے میں بیٹھ کر فیصلے کریں؟ کون ہوتے ہیں آپ؟ حیثیت کیا ہے آپ کی؟ پھر یہی قرآن رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ کی ذمہ داری لگائی گئی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، حبیب جو کچھ بھی ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے اس کو کھول کھول کر بیان کرو۔ تو جناب والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوی ذمہ داری کو ملحوظ رکھتے ہوئے حرف حرف پر پیرا بھی دیا، اور کھول کھول کر اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی مقدس زبان سے بیان کیا ہے۔ بتا دیجئے کہ جس پر وحی نازل ہوئی ہے اس کی حکمت زیادہ بلند ہے یا ابن حجر اسقلانی کا وہ مخمصہ؟ حیرت اس بات پر ہے، آپ دلائل شریعہ کی طرف تو آتے نہیں ہیں، ذہنی جوڑ توڑ میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ اموی دین رکھتے ہیں، نبوی دین آپ کے پاس نہیں ہے۔ نبوی دین میں کوئی ایک حرف ایسا موجود نہیں، ایک حرف۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال قرآن ہی کی وضاحت فرمائی ہے، کوئی ایک حرف بیان فرمایا ہو نصاً کہ ان دو حقیقتوں کو سامنے رکھ کر ان کا تقدم اور تأخر بیان کیا ہو یا ان کے درمیان مفاضلہ کیا ہو، ایک حرف؟ تو جب نہ خدائے ذوالجلال کی حکمت بالغہ کے اندر یہ چیز ہے، نہ اس کے نصوص کے اندر، نہ اس کے ارادوں میں یہ چیز ہے،
نہ منشاء رسول میں ایسا ہے، تو آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ گھر بیٹھ کے عقیدے بناتے جائیں؟ آپ پر واجب ہے، ذمہ داری ہے، قرآن سے وہ حرف نصاً دکھا دیجئے جس میں اس تقدم اور تاخر کا تصور دیا گیا ہو۔ آپ پر واجب ہے اور آپ پر ضروری ہے کہ آپ فرمان نبوت سے کسی آیت کے کنٹیسٹ میں ایک حرف دکھا دیں جو اس تقدم اور تاخر کے ڈرامے کو قبول کرتا ہو یا بیان کرتا ہو۔ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری ڈرامے بازیاں آپ کی وضع کردہ ہیں، اس کی کوئی دینی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر کسی آیت کے کنٹیسٹ میں کسی صحابی نے بھی ایسا نہیں کہا کہ آیت کو بلوغ خاطر رکھ کر کہا ہو کہ اہل بیت مؤخر ہیں اور جو ہیں شیخین مقدم ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو دلائل دیتا ہوں۔ اللہ کے بندو ہوش کرو، کیوں بربادی اور ہلاکت کی طرف جا رہے ہو اہل بیت سے منہ موڑ کر؟ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کیا ملے گا آپ کو؟ یہی ملے گا نا جو آج حالات نظر آ رہے ہیں۔ کہیں سنیت کا بطور سنیت ایک مکتبہ فکر کے تصور میں کہیں کوئی وجود ہے؟ سب بکھر گئے ہیں، اور آپ جیسے لوگوں نے ان کو ایسا پلٹا مارا کہ جناب والا اب وہ مل بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ ہے ہلاکت جس کی نبوت کی زبان نے نشاندہی فرمائی تھی۔ حیرت ہے، آپ نے عقیدہ بنایا جو مقدم کرے شیخین کو، ثقلین یعنی اہل بیت پر، وہ تو سنی ہے، اور جو ثقلین کو مقدم جانے وہ شیعہ یا رافضی ہے۔ اس ڈرامے کی کوئی اصل بھی ہے؟ اس کے پیچھے کوئی شرعی دلیل قرآن اور فرمان نبوت میں بھی کوئی شے ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کب تک ڈرامہ چلے گا؟ ہاں یہ ضرور ہے، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گواہ ہیں کہ مقدم اہل بیت ہیں۔ رسول اہل بیت کے مقدم ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، اور سینکڑوں صحابہ بھی اہل بیت کے مقدم ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا بھی اس حرمت کی گواہ ہوں کہ اہل بیت مقدم ہیں۔ تو آپ ابن حجر اسقلانی کے وضیع لفظوں کو لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو خدا کا خوف کرو مفتی صاحب، کہاں ابن حجر اسقلانی کی خیال آرائی اور کہاں مصطفیٰ کریم کی جہاں جمال آرائی؟ تو کیا سوچا ہے آپ نے دین کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقدمہم سلما، اعلمہم علما، اعظمہم حلما۔ یہ نبوت کی گواہی ہے۔ کتنے اصحاب ہیں جنہوں نے اس بات پر گواہی دی ہے کہ علی مقدم ہیں، علی مقدم ہیں۔ عبداللہ ابن عباس بھی اس بات کے گواہ ہیں، اسلام لانے میں علی مقدم ہیں، نماز پڑھنے میں علی مقدم ہیں، اور جتنے غزوات گزرے ہیں سب میں وہ مقدم رہے ہیں، سوائے غزوہ تبوک کے۔ وہ بھی حضور کا اپنا منشا تھا کہ ان کو ایک مقام دینا تھا، جس طرح ہارون علیہ السلام کا مقام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس مقام دینا تھا، اس لیے آپ نے ان کو تبوک پر جانے سے روکیا۔ باقی کہاں ہیں؟ کہاں مؤخر نظر آئے ہیں اہل بیت؟ علی کہاں مؤخر نظر آئے ہیں؟ بتائیو تو صحیح، کوئی نشاندہی تو کریں۔ سنیے، اسلام کا آغاز ہوا اس وقت سب سے پہلے محسن عالمین مخدوم کائنات حضرت خدیجہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا نے اس حقیقت کو قبول کیا۔ فوراً بعد مولا کائنات علیہ السلام نے اس حقیقت کو قبول کیا، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اور دینی شواہد بھی موجود ہیں، نبوت کی گواہیاں موجود ہیں، اور صحابہ کی گواہیاں موجود ہیں، خود مولا کائنات کے اپنے فرامین موجود ہیں۔ یہ آپ کی نظروں سے نہیں گزرے؟ جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایمان لائے تھے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر تجارت میں خواب دیکھ رہے تھے کہ چاند آیا ہے، ان کی جھولی میں گرا ہے۔ ابھی ادھر وہ خواب دیکھ رہے ہیں، ادھر حضرت علی نے نعرہ مار دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کہاں خواب کے تصورات؟ پھر سفر پر بھی کچھ دیر لگی ہوگی، پھر باتیں بھی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ اب آپ ایک ڈرامہ ضرور کریں گے کہ یہ جی خلافت میں مقدم ہیں۔ کیا خلافت کا تقدم اصل ہے یا ایمان کا تقدم اصل ہے؟ ہر مومن خلیفہ ہو سکتا ہے، ہر مومن یعنی ایمان شرط ہے خلافت کے لیے،
تو پہلے شرط پائی جاتی ہے یا مشروط پایا جاتا ہے؟ آپ کو یہ بھی نہیں پتا۔ ایمان پہلے ہے، خلافت بعد میں ہے، تو خلافت ایمان کی اصل نہیں، ایمان اصل خلافت ہے۔ ایمان ہوگا تو مسلمانوں کا خلیفہ بن سکے گا، ایسا نہیں کہ بغیر ایمان کے کوئی بن جائے۔ تو ایمان میں جو سبقت ہے، تقدم ہے، وہ حضرت علی کو اور اہل بیت کو میسر ہے۔ حیرت اس بات پر ہے، جو حقیقت پر یقین رکھے وہ رافضی، اور جو جھوٹ بولے وہ جناب والا سنی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ کون سی دینی منطق ہے؟ یہ کون سا معیار دین ہے؟ یہ کس دلیل پر بولا جا رہا ہے؟ عقل کرو مفتی صاحب۔ اب ہوا یہ کہ نماز پڑھنے میں وہ مقدم، سب سے پہلے اول من صلی کون ہے؟ ٹھیک، اور بنائے نماز لا الہ الا اللہ ہے، نماز لا الہ الا اللہ کی بنا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے جی بھی والسابقون الاولون والسابقون السابقون جو کا تصور دیا ہے وہ ایمان کے اعتبار سے دیا ہے اور حرمت کردار کے اعتبار سے دیا ہے۔ تو آپ کو کیا ہو گیا ہے مفتی صاحب؟ کہاں چلا گیا ہے آپ کا شعور؟ اگر آپ دیندار ہیں، مولوی ہیں، تو مجھے آپ سے گلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جب یہ طے ہے، سارے صحابہ اس پر گواہ ہیں اور کسی نے اس پر کوئی قدغن نہیں کی ہے۔ ہاں، 6 صدی ہجری میں راضی کو خواب آیا ہے کہ جناب حضرت علی کا ایمان جو تھا وہ بچہ چھوٹا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان بڑا تھا۔ میں نے انوار الثقلین میں اس پر معاہدہ دیا ہے، راضی کو بھی پسینہ آ رہا ہوگا کسینے میں قبر میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، کہ اگر بڑی عمر کا ایمان لانا معیار افضلیت ہے تو جس وقت ام المومنین حضرت خدیجہ ایمان لائی تھیں اس وقت تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 17 سال حضرت ابوبکر صدیق سے وہ بڑی تھی، ان کو کیوں نہیں افضل البشر کہا جاتا؟ یہ کون سی منطق ہے؟ جہاں دل آیا۔ اور پھر حیرت اس بات پر ہے کہ اگر قبول کرنا چاہو تو 5 سال کے راوی کی روایت قبول کر لیتے ہو کہ جناب اللہ وہ سمجھ وال ہو، بات سمجھنے کی لیاقت رکھتا ہو تو وہ 5 سال کا ہو، اس سے کم بھی ہو تو بھی اس کی روایت قابل قبول ہے۔ اور 5 سال کے راوی کی روایت قبول ہے اور 15 سال کے علی کا ایمان قبول نہیں ہے؟ شرم آنی چاہیے یار، کچھ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ جو آپ کا ڈرامہ ہے، جو مقدم سمجھے اہل بیت کو، مقدم ہیں، اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے لفظوں میں ارشاد فرمایا تھا، میں تم میں ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اطرت، یہ ثقلین ہیں، یہ متواتر حدیث ہے، 40 صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میں تم میں ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں، یہ تو نہیں فرمایا کہ میں تم میں شیخین چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب رسول جس کو مقدم کریں ان کو مؤخر کرنا یہ سنیت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو کہتے ہو کہ سنی وہی ہے جو رسول کے مقدم کردہ کو مؤخر کرے، یہ تقدم ہے۔ کون سی دنیا میں رہتے ہیں مفتی صاحب آپ؟ اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم خلیفتین، انی تارک فیکم امرین، اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ ان کی اتباع کرنا، ان سے تمسک کرنا، ان کی غلامی اختیار کرنا۔ کدھر ہے آپ کا دل دماغ؟ کدھر ہے آپ کا شعور؟ کدھر ہے آپ کی دیانتداری؟ ہاں جی، بددیانت ہونے کا آپ مجھے تانا دیتے ہیں، بددیانتی تو یہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، کذب تو یہ ہے جو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ رسول نے اپنے بعد ان کو خلیفہ کہا، ان کو امرین کہا، ان کو ثقلین کہا۔ تو اگر یہ بات اصلاً حقیقت ہوتی جو آپ واویلا کرتے ہیں تقدم اور تاخر کا، تو حضور فرما دیتے بھئی میرے بعد میں انی تارکم فیکم الشیخین، لو مفتی صاحب میرا اور آپ کا سودا ہو گیا، آپ یہ لفظ دکھا دیں میں اپنی ساری تحریروں کو جلا دوں گا۔ انی تارکم فیکم الشیخین کا لفظ نسن دکھا دیں، میں چھوڑ دوں گا ہر شے۔ نہیں دکھا سکتے، نہ آپ دکھا سکتے ہیں، نہ آپ کا کوئی بڑا جگادری دکھا سکتا ہے۔ اور آخری سانس جو تھے، آخری، حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت قریب تھی، ہمارا کمرہ جو تھا حضور علیہ السلام کا جو حجرہ تھا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری سانسوں کی خیرات دے رہے تھے۔ تو ان نزاعی حالات میں آخری سانسوں میں یہ بھی فرما رہے تھے کہ لوگو
علی اور قرآن جڑے ہوئے ہیں، میرے بعد ان کی اتباع کرنا۔ اور علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں بلند کیا، یہ حضرت زہرا کی گواہی ہے۔ اب میرا مفتی صاحب آپ سے سوال ہے، حضرت زہرا پاک کی تصدیق کو قبول کروں یا ابن حجر عسقلانی کے مخمسے کو قبول کروں؟ کیا ڈرامہ بازی ہے؟ کوئی دینی بات کرو، اگر مفتی ہو تو اپنے نام کا ہی بھرم رکھ لو، کوئی دینی بات کرو، اس پر دینی دلیل مہیا کرو۔ اور پھر رسول فرماتے ہیں، 4 لفظ میں نے حدیثوں میں پڑھے ہیں، اس پر 14 صحابہ راوی ہیں، فلا تقدموہما، ان سے مقدم نہیں ہونا۔ رسول کہتے ہیں کہ ثقلین سے مقدم نہیں ہونا، اور آپ نے عقیدہ بنا لیا ہے کہ شیخین مقدم سمجھو۔ او کیا ڈرامہ ہے مفتی صاحب! اب رسول کی مانے یہ آپ کی جعلی گفتگو کو مانے، یہ عقیدہ ہی جعلی ہے۔ کس نے دیا ہے یہ عقیدہ؟ کہاں سے آیا ہے؟ قرآن میں اس کا تصور دو، قرآن کی کوئی نص پیش کرو، حدیث کا کوئی ارشاد پیش کرو، فرمان رسالت کے اندر کوئی اس طرح کی تقسیم پیش کرو کہ ثقلین اور شیخین کو مد مقابل رکھ کر، سامنے رکھ کر، ملوذ خاطر رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہو تقدم اور تاخر کا۔ او خدا کا خوف کرو یار، کدھر گمراہی کی طرف جا رہے ہو؟ پھر حضور نے فرمایا اگر تم مقدم کرو گے شیخین کو اپنا ثقلین پر کسی کو، یہ خود ہوو گے فتہلکو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور آپ تم ہلاک ہو چکے ہو، وجود ہی کوئی نہیں ہے اہل سنت کا، کہاں ہے؟ نہ کوئی نظم ہے، نہ تنظیم ہے، نہ ایک دوسرے کا احترام ہے، سب اجاڑ بنا ہوا ہے، ویرانیاں ہیں، ویرانیاں ہیں۔ کیا لاتے ہیں آپ؟ تو رسول کہتے ہیں کہ ان سے تقدم نہ کرو۔ میں نے جو کتاب لکھی ہے نا، اس میں وہ ساری باریکیاں بیان کی ہیں کہ یہ جو عقیدے بنائے گئے ہیں اموی دین کے، یہ سارے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بنائے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ ان سے تقدم نہ کرو، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو مقدم جاننا ہی اہل سنت ہے۔ واہ 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 واہ! گویا قرآن رسول اللہ پر تو نازل نعوذ باللہ نہیں ہوا، آپ پر نازل ہوا ہے۔ یہ اموی دین ہے، اہل بیت پر کسی کو مقدم کرنا، نبوی دین نہیں ہے۔ سمجھا گی؟ نبوی دین میں جو نصن بات ہے، نبوت نے فرمائی فلا تقدموہما فتہلکوا، فرمایا ولا تسبقوہما فتہلکوا ولا تقصروہما فتہلکوا، یہ الفاظ ہیں۔ رسول کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلو اور ان کو مقدم سمجھو، اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہما کی تفسیر جو ہے، آپ کو اتنا بھی تو ادراک ہونا چاہیے کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور اس کے مراجع پیچھے موجود ہیں، تو گویا اہل بیت سے تقدم کرنا قرآن سے تقدم کرنا ہے۔ مفتی صاحب کہاں ہے آپ کی ہوش؟ تو لہذا اہل بیت کو مقدم نہ کرنا اور شیخین کو مقدم کرنے سے سنی ہو جاتا ہے، یہ کیسی سنیت ہے؟ وہ اس سنیت کا کوئی باپ دادا بھی ہے؟ ہاں، آپ بڑی چاتری اور چلاکی سے کہیں گے کہ جناب خلافت میں وہ مقدم ہیں۔ میرا سوال ہے روئے زمین کی ملائیت پر، جو ہماری کتابوں کے اندر، فقہی کتابوں کے اندر جو کوائف بیان کیے گئے ہیں، علمی، اخلاقی، روحانی اور شجاعی ایک خلیفہ وقت کے لیے، میں پوچھتا ہوں کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کتنے سینٹی میٹر کمی تھی باقی خلفائے ثلاثہ کے مقابلے میں؟ کیجئے نشاندہی تو پھر ہم ان کو مؤخر مان لیں گے۔ ہاں، کم از کم جو پیرامیٹرز ہیں، جو معیارات ہیں، اس پر تو مفتی صاحب کوئی دیانتداری والی بات کرو۔ ہم اگر خاموش ہیں کسی مصلحت کے تحت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے لتاڑتے جائیں، یہ مقدم سمجھتے رہے، مقدم سمجھے تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے ان کا شیعہ ہونا نصاً دکھایا ہے، سفیان ثوری کا، اور کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیخ الاسلام ابن قتیبہ کہہ رہا ہے، اور ذہبی کہہ رہا ہے، اور آپ نے وہ لال کائی کا تراشا مارا کہ لال کائی کہتے ہیں کہ یہ مقدم سمجھتے تھے جناب والا اہل بیت سے شیخین کو، اس لیے یہ سنی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور لال کائی کا وجود 418 ہجری کا ہے، اور ابن قتیبہ جو ہیں ان سے 200 سوا 200 سال پہلے کے ہیں۔ سردس اتنا یہ ہے کہ 200 سال پہلے کا شیخ الاسلام کہہ رہا ہے کہ یہ شیعہ ہے، اور لال کائی کہتے ہیں کہ یہ مقدم سمجھتے تھے شیخین کو، اس واسطے یہ سنی ہیں۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ اب جعلی جو ہے نا ضابطے اپنے پاس رکھیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں،
لے آئیں، اس پر نص لے آئیں۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے اہل بیت علیہ السلام کو مؤخر کیا ہو اور شیخین کو مقدم کیا ہو، سر تسلیم خم ہے۔ خدائے ذوالجلال کی ذات والا صفات نے ثقلین کو مؤخر کیا ہو اور شیخین کو مقدم کیا ہو تو دلیل شرعی پیش کریں، یہ چوں چاں نہ پیش کریں۔ اکابر کیا کہتے ہیں، اصاغر کیا کہتے ہیں، آئمہ کیا کہتے ہیں، کہتے رہیں، ان پر وہی نازل ہوئی ہے۔ ہمارے اعتقاد کی پہلی عظمت اور یقین کا پہلا عنوان قرآن ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ آئیے اس میں سے کوئی چیز دیجیے جو آپ کے پاس ہے۔ اللہ کے بندے کیسی باتیں کرتے ہیں کہ جناب والا مقدم المؤخر۔ اچھا، سبقت کا معاملہ، بس سابقون سابقون، اور یہ جو آپ نے تفضیل والا جو ڈرامہ رچایا ہے، ہاں جی، تفضیل شیخین، یہ ہماری شناخت ہے، یہ کیا ہے تفضیل شیخین؟ اہل بیت کے مقابلے میں ہے نا جی، ہاں جی۔ تو وہ جتنے آپ نے دلائل دیے الحمدللہ فقیر نے ادھیڑ کے اس مذہب کو ہی دفن کر دیا ہے۔ اب وہ ملتا ہی نہیں ہے کہاں روبے زمین پر، اس کو وجود بھی ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی معنوی تحریف اور جعلی روایات کے ذریعے سے آپ یہ عقیدہ بناتے ہو، اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اس لیے مفتی صاحب، اب میں نے ان کا شیعہ ہونا علماء اہل سنت کے مقتدر شخصیات کے تصور سے، حضرت ابن قتیبہ جو شیخ الاسلام ہیں اور جن کا زمانہ قریب کا ہے، جن کا زمانہ بالکل قریب کا ہے، کس سے؟ سفیان ثوری کے، اور 200-250 سال بعد آنے والا وہ شخص لالکائی جو ہے، اس کا یہ جملہ کہ جناب والا یہ مقدم سمجھتے تھے شیخین کو، یہ سنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے اندر خاتے مانتے ہیں کہ اہل بیت کو مؤخر کرنا یہ سنیت ہے۔ یہ سنیت نہیں، یہ امویت ہے۔ جب اہل بیت علیہ السلام کا کسی غیر اہل بیت سے مفاضلہ ہے ہی نہیں، نہ خدائے ذوالجلال نے کسی حرف میں بیان فرمایا ہے اور نہ ذات رسالت نے بیان فرمایا ہے، باقی لوگوں کی کیا حیثیت ہے خدا رسول کے سامنے؟ اگر آپ کے دامن میں کوئی دم خم ہے، آپ کے خیال میں اور آپ کی دیانتداری میں کوئی غیرت کا کوئی تصور موجود ہے، تو پھر قرآن سے ایک حرف پیش کر دیں اور فرمان رسالت سے بھی ایک حرف پیش کر دیں کہ جس نے شیخین کو مقدم کیا، یعنی مفاضلہ کر کے شیخین کو ثقلین پر مقدم کیا، وہ سنی ہے، یا فرمان رسالت سے دکھا دیں۔ وہ اللہ کے بندے، اب یہ ڈرامائی باتیں کرنے کا وقت گزر چکا ہے، دنیا ٹیلی کمیونیکیٹ ہو چکی ہے، ذرائع ابلاغ علیکم میسر ہیں، تو کیا آپ دکھانا چاہتے ہیں یہ کر کے کہ جناب والا وہ شیخین کو مقدم سمجھتے تھے اس لیے وہ سنی تھے؟ ذہبی علیہ رحمہ کی تو یہ تعریف ہی نہیں ہے۔ ذہبی تو یہ کہتے ہیں کہ اما التشیع حب علی وبغض النواسب وان یتخذہ مولاہ علما وعملا۔ ذہبی تو یہ کہتے ہیں کہ جناب والا شیعہ وہ ہے جو علی علی کرتا ہو اور پیار کرتا ہو علی سے ٹوٹ کر، اور علی کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہو، یہ ہے شیعت، اور علی کو مولا مانتا ہو، یہ ہے شیعت۔ آپ کو اصل تکلیف اسی بات کی ہے کہ اب حیدر 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 حیدر، ریاض شاہ صاحب بھی حیدر حیدر، جتنے بھی مولائی لوگ ہیں وہ سب علی علی کر رہے ہیں۔ تکلیف اصل میں اس بات سے ہے۔ تو آئیے آپ چھانٹی کیجئے، لیکن اس چھانٹی میں جو 16,000 میں سے آپ نے جھوٹ مار کے اور ایک جعلی تصور پیش کر کے بلا دلیل، نہ کوئی اس کے اندر کوئی علمی لیاقت ہے، نہ کوئی دلیل کی حرمت ہے، خیالات کہاں اور یہ نصوص کہاں؟ مفتی صاحب، خیال ہوتا ہے، نس ہوتی ہے، نس پیش کریں حضرت سفیان ثوری کے سنی ہونے کی، ہم آئیں گے انشاءاللہ العزیز، حاضر ہو جائیں گے آپ کے پاس۔ یہ ایسی کوئی بات ہے؟ تو آپ جو چھانٹی کر رہے ہیں، چھانٹی کے لیے مزید اپنا دائرہ کار وسیع کریں، اور اس میں 1,47,522 روایات کا اضافہ ہو چکا ہے اور الحمدللہ طے ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، آپ کو پیش کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔